ایمونیشن، آرمز، ہر چیز پاکستان کے اندر فریلی داخل ہو سکتی تھی. تو اس کی وجہ سے پراکسی وار جو دو ملکوں کے درمیان، ایک سنی ملک جو ہے، میں نام نہیں لینا پسند کروں گا، اور ایک جو ہمارے نیبر کنٹری ہے، ان کے جو سپورٹرز تھے یہاں پر، ان کو استعمال کیا گیا. یہ جو اب آج کل جو حالات تھے پچھلے کچھ دن پہلے، یہ جب یہ دہشت گردی پیک پہ تھی، اس کی اصلی بنیاد جو تھی وہ ہماری سیکٹیرین ڈیوائڈ تھی. اس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے بٹا، اور جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر، ایسا وار انفراسٹرکچر، انسرجنسی انفراسٹرکچر مل گیا کہ پھر باہر کی تنظیموں نے آ کر ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا انہوں نے ٹوٹلی پاکستان کی جو انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر دیا. اچھا سر، یہ جو آپ نے بھی بات کی، یہ جو ڈیوائڈ، جب یہ ڈیوائڈ، سیکٹیرین ڈیوائڈ پیدا ہوا ہمارے ملک، تو ہماری جو اسٹیٹ تھی اس کا کیا سٹانس تھا؟ اسٹیٹ انفیکٹو ہو گئی تھی، یا اگنورنس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی؟ جو ہمارے ایجنسیاں اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز، اور وہ دے کمپلیٹلی فیل ٹو دس تھنگ. ان فیکٹ کچھ ایجنسیاں تو پارٹی بھی بن گئی تھیں. ان میں جو ہے نا وہ اس طرح سے اگر ایکٹیولی نہیں تو ان کی سمپتھیز ان کے ساتھ تھیں، کیونکہ جو نیشن تھی، جب یہ جو ریلیجن ہے، جیسے آپ نے کہا مومن، اور یہ ایک مومن کی جو خصوصیات ہیں کہ وہ بڑی گہرائی سے جو ہے نا اپنے مذہب کے اور اس پہ بلیو کرتا ہے. ریلیجن از اے ویری ڈیپ روٹڈ فینومینا. تو اگر یہ اپنے جو ہے نا صحیح سمت سے ہٹ جائے تو یہ اتنا ہی فیٹل ہوتا ہے اور اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اور بدقسمتی سے جو ہم اس دور میں جو اسلام کی جو صحیح اسپرٹ ہے، ہم اس سے بالکل ہٹ گئے تھے، اس طرف ہم نے سوچنا بند کر دیا ہوا تھا. اور ایک یہ بہت بڑا برا پیچ تھا پاکستان کی سیاست میں، جب ہم اس طرح سے مذہبی طور پہ جو ہماری انٹیگریٹی کا، ہماری بنیاد، ہماری جو یکجہتی کا ضامن ہونا چاہیے تھا، وہی چیز جو ہے وہ ہماری ڈویژن کا اور ہماری تقسیم کا باعث بن گیا ہوا تھا. اس سے پہلے آپ جب پاکستان کو دیکھتے تھے، یا پاکستان کی سوسائٹی کو جب دیکھتے تھے، یا اس وقت کا جو سیٹ اپ تھا ہمارا، جو سوشل کانٹریکٹ تھا آپس میں لوگوں کا، تو وہ اس میں اتنی ڈویژن تھی کیا مذہب کے نام پہ؟ اس سے پہلے نہیں، لوگ کلوز نیٹڈ تھے، محبت کرتے تھے، برداشت تھی، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے تھے، ایک تصور امت کی اسپرٹ نظر آتی تھی. تصور امت کی ایز سچ جو ہے نا، جو اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے تو اس وقت بھی نہیں تھی جب ہم نے اس کو اینالائز کرنا شروع کیا. مگر اتنی بے راہ روی بھی نہیں تھی جس طرح سے پچھلے 8-10 سال کے اندر ہوئی ہے. اس وقت پھر بھی تھوڑی شرم حیا اس لحاظ سے کہ کوئی کھلم کھلا جو ہے نا وہ ملک کے ساتھ غداری یا دوسرے کا ایجنٹ، اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم کسی کو ایجنٹ اس وقت کہتے ہیں، کسی ایجنسی کی اصطلاح میں یہ لفظ، جب وہ دوسرے ملک سے پیسہ لینے لگے. جب تک اگر ویسے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا، ریلیشن شپ تو اجازت ہے، مگر جب اعلیٰ کار بننے لگ جائیں، جب کسی ملک کے بیوروکریٹ، کسی ملک کے